آج میں آپ لوگوں کو ایک اور سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو دلچسپ شاید نہ ہو لیکن عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے منیر کی ہے جو شمیلہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے لیکن شمیلہ کا خاندان، اس کی ماں، اس کا باپ اچھے لوگ نہیں تھے۔ شمیلہ کے باپ کا ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں وہ جسم فروشی کا دھندا کرتا تھا، لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے، جبکہ خود شمیلہ بھی کوئی باکردار عورت نہیں تھی۔ منیر کے علاوہ بھی شمیلہ کے دوسرے لڑکوں سے بھی تعلقات تھے، لیکن شمیلہ منیر کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھی۔ منیر نے اپنی ماں سے رشتے کے لیے بات کی تو منیر کی ماں بھی پریشان ہو گئی کہ ان کا بیٹا کس خاندان سے بہو لانے کا بول رہا ہے۔ منیر کی بہت مجبور کرنے پر ماں بھی دلی کے ساتھ رشتے کی بات کرنے چلی گئی۔ ادھر شمیلہ کی ماں نے ایک لمبی لسٹ بتا دی کہ اتنے تولہ زیور، اتنے لاکھ مہر، اتنی جائیداد، نام کرو تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ منیر کو ایک دوست نے سمجھایا کہ یہ سب مناسب نہیں، شمیلہ کے گھر والے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹی بیچ رہے ہیں، لیکن منیر کو تو کسی بھی طرح شمیلہ چاہیے تھی۔ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن شمیلہ نے منیر کو بتایا، میری ماں میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ کر رہی ہے جو دبئی میں کام کرتا ہے اور بہت پیسے والا ہے۔ منیر نے شمیلہ سے اس کے کزن کا نمبر لیا اور اس کو کال کر کے پوری بات بتائی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ شمیلہ کے کزن نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور شمیلہ کے کہنے پر ہی میں نے اس کے گھر شادی کی بات کی ہے۔ منیر کو ابھی بھی عقل نہ آئی۔ عشق سچ میں اندھا ہوتا ہے۔ منیر کو اس کا دوست ایک عامل کے پاس لے گیا۔ یہ عامل سچ میں ایک خطرناک عامل تھا، لیکن جو دوست منیر کو لے کر گیا تھا وہ عامل اس کی ہر بات مانتا تھا۔ یہاں ظلم یہ ہوا کہ منیر جس کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا اصل میں وہی اس کا دشمن تھا۔ اس کا مقصد صرف منیر کی بربادی تھی۔ عامل بھی اتنا سخت قسم کا تھا کہ خدا ان کی پناہ۔ اس عامل کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے سر کا ایک بال کسی انسان کے اوپر رکھ دوں تو وہ زمین میں دس جائے۔ اس کا یہ دعویٰ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ عامل تھا انتہائی سخت، ایسے سمجھ لے کہ اس نے کالے جادو میں PhD کی ہوئی تھی۔ اس نے منیر سے کہا، تمہارا کام ہو جائے گا، 15,000 ایڈوانس دے دو۔ منیر نے رقم ادا کی۔ عامل نے 2 دن بعد آنے کو کہا۔ 2 دن بعد عامل نے کچھ تعویذ دیے کہ یہ شمیلہ کے گھر میں دفن کر دو، پھر تماشا دیکھو۔ منیر آدھی رات کے وقت دیوار پلانگ کر شمیلہ کے گھر میں داخل ہوا، تعویذ ایک گملے میں دبائے اور واپس آ گیا، لیکن منیر یہ نہ سمجھ پایا کہ اس کا دماغ اب عامل کے قابو میں ہے۔ جو عامل چاہے گا منیر وہی کرے گا، کیونکہ منیر اس قسم کا انسان نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی ان چکروں میں پڑا تھا۔ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عالم کے پاس گیا، یہی اس کی غلطی تھی۔ دوسری طرف شمیلہ کی ماں نے شمیلہ پر پابندی لگا دی کہ تم اب فون کا استعمال بھی نہیں کرو گی اور گھر سے بھی باہر نہیں نکلو گی۔ اب پتہ نہیں یہ پابندی اس کی ماں کی طرف سے تھی یا شمیلہ کا جھوٹ تھا۔ اس کا فیصلہ تو وقت نے ہی کرنا تھا۔ بہت دن منیر کوشش کرتا رہا لیکن شمیلہ سے بات نہ ہو پائی۔ دوسری طرف منیر مسلسل عامل کے پاس بھی جاتا رہا۔ عامل کے بقول شمیلہ کی ماں بھی منیر پر سخت جادو کروا رہی ہے، لہٰذا آج بکرا صدقہ کرنا ہے، تم اتنے 1000 دے دو، کبھی تعویذات کے نام پہ پیسے لوٹنا۔ منیر پیسے لٹاتا رہا کہ کسی طرح اپنی محبت کو حاصل کر لے۔ پھر عامل نے منیر کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تم شمیلہ کو لے کر بھاگ جاؤ اور کورٹ میرج کر لو۔ منیر اندر سے ایک شریف انسان تھا، کسی کی بیٹی کو بھگانا
اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس نے آخر کار بہت مشکل سے شمیلہ کے ساتھ رابطہ کر ہی لیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد شمیلہ اپنے گھر واپس آ جائے گی۔ جب حالات مناسب ہوں گے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے گی۔ اس دوران عامر نے 2 تعویذ بھی منیر کو دے دیے تھے کہ تم اپنے پاس رکھو، تمہاری حفاظت کرے گی، کوئی تمہیں گولی بھی مارے گا تو اثر نہیں کرے گی۔ آخر کار ایک دن منیر نے شمیلہ کو اس کے کالج سے لیا اور کورٹ میرج کر لی۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد منیر نے شمیلہ کو اس کے کالج واپس چھوڑا اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد شمیلہ کی کال آ گئی کہ امی کو پتہ چل گیا ہے، وہ میرے کالج میں بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی۔ منیر سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے اپنے پروگرام کے بارے میں کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، تو پھر شمیلہ کی ماں کو کیسے پتہ چلا؟ ان حالات کے باوجود شمیلہ کی ماں یہ سب نہیں مانی۔ ایک دن شمیلہ کے گھر کے باہر ٹینٹ لگے ہوئے تھے، خوب ناچ گانا ہوا۔ اس کام کے لیے اسپیشل گلوکار بلوائے گئے۔ منیر کو پتہ چلا کہ شمیلہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ منیر حیران رہ گیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو نکاح پر نکاح کر رہی ہے۔ منیر پھر اس عامل کے پاس پہنچا اور بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ عامل نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لڑکی اب بھی تمہاری ہے۔ جب کوئی تعویذ حلق سے نیچے اترتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ شمیلہ کی ماں نے بیٹی کو تعویذ پلائے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤ۔